أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل، مالک کل، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، جس طرح کے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر کعبۃ اللہ دی تعمیر دے حوالے نال کچھ باتاں ذکر کیتیاں گئیاں سن اور پھر کعبۃ اللہ دی آباد کاری کہ ایتھے آبادی کس طرح ہوئی اس حوالے دے نال چند گلاں پیش کیتیاں سن. آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسے کعبۃ اللہ دی شان اور عظمت نو بیان کیتا جائے گا اور اللہ پاک نے اس مکہ شہر نو جڑیاں شانہ نال نوازیا ہے انہاں شانہ دا بھی ذکر کیتا جائے گا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تمام سنن والےاں نو اس دے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو بار بار اپنے اس گھر دی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 97 اور 98 دے اندر 96 اور 97 دے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جڑا اللہ دا گھر ہے جس نو ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کے تعمیر کیتا، اے تعمیر پہلی تعمیر نہیں بلکہ اللہ نے جدوں زمین بنائی ہے نا اس زمین دے بنن تو بعد اگر اس روح زمین تے کوئی پہلا گھر بنایا گیا تے او گھر کعبۃ اللہ سی۔ نبی علیہ السلام دے اس حوالے نال حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ سب تو پہلا گھر دنیا دے اندر کیڑا سی، بیت المقدس یا کعبۃ اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ دے رسول کعبۃ اللہ دے وچوں کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دی جڑی درمیانی مدت ہے کتنی ہے، کتنی دیر بعد بیت المقدس بنیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سنہ، انہاں دے درمیان 40 سال دی مدت گیپ ہے۔ بیت المقدس 40 سال بعد بنیا اور کعبۃ اللہ 40 سال پہلے بن گیا۔ اور ایسے دے حوالے نال قرآن کریم نے بھی گارنٹی دیتی ہے کہ ان اول بیت، دنیا دا سب تو پہلا گھر وضع للناس، جڑا لوگاں واسطے بنایا گیا ہے، للذی او گھر ببکۃ جڑا مکے دے اندر موجود ہے، مبارکن بابرکت وہدی للعالمین اور جہان علیہ واسطے مرکز ہدایت بھی ہے۔ اور اس دے اندر رب العالمین نے نشانیاں رکھیاں نے، مقام ابراہیم موجود ہے، اور جیڑا بندہ اس گھر دے اندر داخل ہو جاندہ ہے کانا آمینہ، انہوں پھر کسی شے دا ڈر رہندا، او محفوظ امن والا ہو جاندہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگاں دے ذمے اس کعبۃ اللہ دا حج کرنا ضروری ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے دے کول اس کعبۃ اللہ دے واسطے خرچ موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ نو اگر تفصیلاً دیکھیا جائے، میں پہلی چیز سے وضاحت کر چھڑی ہے کہ اللہ پاک نے سب تو پہلا گھر اس نو بنایا ہے۔ اے اگے محدثین مفسرین دے اقوال موجود نے کہ سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور کچھ کہ مفسرین نے کیا نہیں اللہ دے فرشتیاں نے آ کے اس نو تعمیر کیتا سی۔ خیر برحال اللہ دا نظام ہے، اللہ نے فرشتیاں تو سب تو پہلے بنوایا سی یا آدم علیہ السلام نے بنایا، اس دا وجود ابراہیم علیہ السلام دی تعمیر تو پہلے بھی موجود سی، لیکن وہ سارا دا سارا ختم ہو چکیا سی، دوبارہ اونا بنیاداں تے اس کعبۃ اللہ نو اٹھایا گیا۔ اور دوسری چیز رب العالمین نے کیا ہے کہ اے جڑا اللہ دا کارے اے بابرکت ہے، کہ یہ بابرکت اسی تے یار ایتھے پاکستان چی برکتاں ڈھونڈ دے پھرنے نا،
کہ فلاں بابا جی کی برکت سے بس انہوں نے گھر میں چکر لگایا اور اللہ نے بیٹا دے دیا، بس بابا جی کی برکت ہوئی، دکان چلتی نہیں تھی، اب جناب وہ 100 کی سپیڈ سے جا رہی ہے، بڑی برکتیں۔ اصل برکت اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ دے اندر رکھی ہے، اور برکت دا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوندا جڑاسی بنا لیا ہے کہ بندہ کسی چیز دے اندر برکت ویکھ لوے تے پھر اون دا شدائی ہو جائے، اس بزرگ دا مرید ہو جائے، انہوں اپنا پیرانے پیر مان لوے اور اللہ نو چھڑ دے۔ نہیں، اگر کعبۃ اللہ دے اندر بھی اللہ نے مبارکن برکتاں رکھیاں نے نا تے رب العالمین دی طرفوں برکتاں آندیاں نے، اور حقیقی برکت دا معنی بھی سانو اللہ دا کر کعبۃ اللہ دس رہا ہے۔ کیویں؟ میرے بھائی ہر مسلک دے بندے دا عقیدہ اور نظریہ بن گیا کہ کعبۃ اللہ دے اندر برکتاں نے۔ میرا بریلوی بھائی یہ کہہ رہا ہے، دیوبندی بھائی بھی یہی کہہ رہا ہے، اہل حدیث بھی یہی کہہ رہا ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی حنفی سب دا ایک ہی نعرہ ہے کہ مبارکان فیہ، اللہ نے اس گھر دے اندر برکتاں رکھیاں نے۔ میں دسو جو سب نے برکتاں اللہ اس گھر نو مان لیا ہے تے اس برکتاں والے گھر دے بارے کدی کسی مسلمان دا عقیدہ ویکھیا کہ انہیں جا کے چولی پھیلائی ہوئے کعبۃ اللہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میرے گناہ بہت ہیں، اے اللہ کے گھر تو بڑا برکتوں والا ہے میرے گناہ معاف کر دے۔ کبھی دیکھا ہے کسی کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے اور کوئی بھی مسلک کا ہو؟ پھر میں یہ چیلنج سے کہا کرتا ہوں اوریجنل دین وہی ہے جو اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، اوریجنل دین وہی ہے جس کے اوپر پوری امت متفق ہوتی ہے۔ امت متفق ہو گئی کہ یہ گھر برکتوں والا ہے، لیکن اگر برکتیں مانگنی ہوں تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اللہ تو برکتیں نازل کرنے والا، اللہ اس گھر میں برکتیں تو نے رکھی، برکتوں کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تیرے گھر میں میں آ گیا ہوں، اور قرآن میں بتا تو نے دیا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ جب بھی اس گھر کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں، دعا پھر بھی تجھ سے ہی کروں گا، دعا پھر بھی تجھ سے ہی۔ اور میرے بھائی واللہ اللہ نے بڑیاں چیزاں دے اندر برکت رکھی۔ بسا اوقات کسے گھر دے اندر ایسا فرد موجود ہوندہ ہے جس دے وجود دی وجہ تو اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ بسا اوقات ایک بندہ کنگال ہوندہ ہے، شادی کردہ ہے اور اس بیوی دی برکت دے نال ان دے حالات بہتر ہو جاندے نے، ممکن ہے، لیکن کدی بھی بندہ پھر اس بیوی نو اپنی مرشد آندہ، اپنی پیرانے پیر بناندہ۔ کیوں؟ ٹھیک ہے اس بیوی کی وجہ سے برکتیں آئی ضرور ہے، لیکن میں نے جب شکریہ ادا کرنا ہے اس اللہ کا کرنا ہے جس اللہ نے یہ برکتیں نازل کی ہیں۔ کہ خدا را چھوٹی چھوٹیاں گلاں تے چھوٹا جا جناب کتوں او ویکھ لیا اے جی کرامت ہو گئی، تے او کرامت ہو گئی، پھر ساری زندگی پورا خاندان پورا کنبہ قبیلہ اسے ٹیری تے ڈگ پیا، اسے درگاہ تے ٹک گیا، اوتھے گدی نشین تو گدی نشین آ رہے نے، اور اے جناب مرید تو مرید ہوئی جا رہے نے، نہ نمازاں دا فکر، نہ روزے دا فکر، نہ حج دا فکر، نہ زکات دا فکر۔ اچھا انہاں برکتاں دا انہاں لوگاں جڑے ساڑھے درباری لائن والے نے انہاں نے پتہ کی نہ رکھیا ہویا ہے؟ فیضان یا فیض۔ یا ایک مائی نے اور جدوں ڈاکٹر دوسرا اقرار الحسن نے ایک بابا جی نو پھڑیا سی اور لال داڑھی والے نو، تو اتھے ایک مائی سی، وہ مائی آندی تو 3 مہینے اتھے رہ نا لنگر کھا پھر تینوں پتہ لگے گا فیض حاصل ہوندہ ہے کہ نہیں۔ ساڑھے عام پنجابی کہہ لو فیض، یہ تو فیض ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسے فیض دی خاطر
انسان نے اپنے ایمان نو برباد کر لیا۔ رب العالمین نے بابرکتاں والا کر کعبۃ اللہ نو بنایا۔ اس بعد اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اس کار دے اندر اللہ دیاں نشانیاں نے۔ اللہ دے اس کار دے اندر کی نے؟ اللہ دیاں نشانیاں۔ وہ نشانیاں کی نے؟ نمبر 1 آب زمزم۔ پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ اللہ دی نشانی کینجے کہ پتھریلی زمین، پہاڑ ہی پہاڑ، اور اوتھے رب العالمین نے جبرائیل امین نو بھیج کے پر مرا کے تے زمزم دا کنواں چشمہ کڑ چھڑیا اور اس نو بنایا کہ اے عبرت نشانی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دے لوگاں واسطے ان دے واسطے اللہ نے شفا بھی رکھی۔ اور اج ڈیلی دے حساب نال کئی لکھاں ٹن پانی نکلدا ہے اور دنیا دے کونے کونے تک جاندا ہے، لیکن اوتھے کدی پانی مکیا نہیں۔ اور پانی میں دنیا دا صاف شفاف، اور پانی میں جس دے بارے رب نے کیا شفاء للناس، کہ لوگاں واسطے اس پانی دے اندر شفا ہے۔ تے رب العالمین نے اسے کعبۃ اللہ دے اندر اس دے ہی احاطے دے اندر آب زمزم میں رکھیا۔ دوسری نشانی کی ہے من مقام ابراہیم مصلی۔ دوسری نشانی ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کی ہے؟ اس نو غور نہ سمجھے آجے۔ مقام آندے نے کھڑے ہون دی جگہ۔ مقام کنو آندے نے؟ ہو سوکھا کر دیا کھلون دی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام دی، یعنی مقام ابراہیم او جگہ ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام کھلوندے رہنے، یعنی او پتھر جس دے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت نو تعمیر کیتا سی نا، اس پتھر نو مقام ابراہیم کیا جاندا ہے۔ اور اس دے اندر 2 قدم لگے ہوئے نے، اس دے اندر 2 قدم لگے ہوئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتھے 2 قدم رکھے نے، رب نے پتھر دے اندر 2 قدمہ دا نشان بنا چھڑے۔ رب قادر ہے نا، اور رب نے پھر گرنٹی بھی دے چھڑی من مقام ابراہیم، کہ بالکل ایتھے ابراہیم علیہ السلام ہی کھلوندے رہنے، اور اے ہی نشانی اور لوگاں واسطے عبرت ہے، اور اج تک قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور جدید دور دے حساب نال اگر میں تنوں سمجھا دیاں کہ مشرق والی سائڈ تے نا، مشرقی سائڈ تے جس سائڈ تے دروازہ ایس کونے چے مقام ابراہیم کعبۃ اللہ دے دوسرے کونے دے بالکل ایس سائڈ تے سمت تے سامنے، اور کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم دے درمیان میں تقریباً کوئی 3 میٹر دا فاصلہ بھی ہے موجود ہے۔ ہن ایتھے رب العالمین نے جڑا کیا نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ نبی علیہ السلام اور ساری امت واسطے قیامت واسطے ایک قیامت تک واسطے قانون دے چھڑیا کہ کعبۃ اللہ او کار رہے جس دے اندر تسی گھراں دے اندر بھی کئی پوسٹر لگے ہوندے نا، ویندے ہو ادھروں بھی بندے کھڑے نے، ادھروں بھی کھڑے نے، ادھروں بھی کھڑے نے تے ادھروں بھی کھڑے نے، یعنی چفیرے بندے موجود نے، اور سب دا رخ کدھر ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اور اسی اس جگہ تے اگر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ بندہ بھی اکٹھا ہو جائے نا، تو انہاں سارے دا رخ کدھر ہوئے گا؟ صرف مغرب سائڈ تے، مشرق سائڈ تے کرنا جائز نہیں، شمال جنوب والے کر سکتے نہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جتھے لوگاں دا نمازیاں دا جڑا رخ ہوندا ہے نا، وہ چفیریوں ہر پاسیوں ہوندا ہے۔ ہن گل ہے کہ سارے نماز پڑھن والے نے، ہن کونے 4 نے، دیواراں بھی 4 نے۔ مسئلہ یہ سی کہ جڑا جائے نماز امام صاحب نے پانا ہے،
وہ کتنے ہونا چاہیے؟ مسئلہ اس وہ مقام ابراہیم والی سائڈ تے ہونا چاہیے یا حتیم والی سائڈ تے ہونا چاہیے یا لاندے والی سائڈ تے یا ایس سائڈ تے کیڑی سائڈ تے ہونا چاہیے؟ تے رب العالمین نے کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جدھر ابراہیم علیہ السلام دے مقام دا او جڑا پتھر رکھیا ہوا ہے نا اسے سائڈ تے ہی جائے نماز پانا ہے۔ اور آج بھی اس مقام ابراہیم اور دروازے دے درمیان دی جڑا جگہ ہے نا اس جگہ تے آج بھی جائے نماز پا کے امام نماز پڑھان دینا اسے جگہ تے رب العالمین نے اس مقام ابراہیم نو نشانی بنایا، نشان دہی کر چھڑی کہ لوگو اگر تسی اپنے امام نو کھڑا کرنا ہے تے ساریاں دا امام ایک ہوئے گا، امام ایک ہوئے گا، اور او امام کھڑا کتھے ہوئے گا؟ مقام ابراہیم دی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنیاں نمازاں پڑھائیاں مصلی مقام ابراہیم کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت آئی تو ان کے دور میں بھی مصلی مقام ابراہیم کی طرف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آتا ہے تو مصلی کی در مقام ابراہیم کی طرف، اور حضرت عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب عظیم ہستیوں کے دور میں مصلی ایک تھا، مصلی ایک تھا، اور امام ساری امت کا ایک ہوتا تھا، ساری امت کا عقیدہ ایک تھا، دین ایک تھا، اس لیے امام بھی ایک تھا۔ سانو اے گل بڑی سوکھی سمجھ آندی ہوندی ہے کہ یار اسی الگ الگ کیوں ہے، ساڈا اللہ ایک تے ساڈا نبی بھی ایک تے ساڈا کعبہ بھی ایک، اور اس کعبے دے اندر رب العالمین نے مصلی بھی ایک کی رکھے۔ میرے بھائی، رب نے یہاں پہ جو پانچویں چیز ہے فرمایا ہے ہدی للعالمین، صرف مکے والوں کے لیے یہ مرکز ہدایت نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، پاکستان افغانستان کے لیے نہیں، امریکہ فرانس کے لیے نہیں، بلکہ کہا ہدی للعالمین۔ جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر ایمان مومن کے لیے، ہر اہل اسلام کے لیے اللہ نے اس اپنے گھر کو ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے۔ یعنی ہدایت لینی ہے تو کتھوں ملے گی؟ کعبۃ اللہ تو۔ اور اگر بڑے دکھ ہوندہ پھر کہ جو تو کعبۃ اللہ دی ہدایت نو ہی اسی وانڈ دے بھی ہے جی، اوتھے ہی بندہ فرقے لے کے آ جائے تے پھر وہ ہدایت رہن دی۔ ہاں یہ جرم کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور مسلمانوں کے نام نہاد حکمرانوں نے کیا۔ انہوں نے دیکھا نا کہ یہ مذہبی طبقات ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ حنفی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں شوق ہے مذہب رکھنے کا، ہمیں شوق ہے سیاست کا، حکمرانی کرنے کا۔ انہوں نے سبھی مولویوں کو بلا لیا، شافعیوں تم بھی اپنا جائے نماز اور امام لے آؤ، مالکیوں تم بھی اپنا جائے نماز اور امام لے آؤ، حنبلیوں تم بھی اپنا جائے نماز اور امام لے آؤ، مالکیوں تم بھی لے آؤ۔
کو کہا گیا کہ آؤ اپنی اپنی جگہ سنبھالتے جاؤ. ایک طبقے نو انہاں مشرقی سائڈ دے چھڈی, تسی مسلح اپنا ایتھے پاؤ نا, دوجیاں نو کیا حنبلیو تسی ایس سائڈ تے پا لو, حنفیو تمہاری یہ جگہ ہے, تم نے اپنا امام یہاں کھڑا کرنا ہے, اور شافیو تمہاری یہ سائڈ ہے. اچھا پھر جڑے امام ہوندے سن سارے وکھرے وکھرے, ایک کعبۃ اللہ دے اندر 400 سال تک نظام رہا ہے. بچے ہو الگ الگ ہو کے بیٹھو تو کسی دی آواز دوبارہ نہ آئے, اگے ہو جاؤ, کوئی دیوار نہ بیٹھا ہے. اللہ پاک نے اس کعبۃ اللہ دے اندر ایک مصلی رکھیا سی, لیکن ظالمہ نے ظلم کیتا, اپنی اپنی فقہ نو بچان دی خاطر اس کعبۃ اللہ دے اندر 4 مصلی قبول کیتے گئے. اور وہ 4 مصلی کمیں سن کہ حنفی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے, شافی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے, مالکی سارے لوگ اپنے مالکی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اور حنفی سارے لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. سبھی کے امام الگ الگ اور سبھی کے مقتدی بھی الگ الگ, مقتدی بھی وکھرے, امام بھی وکھرے, تے مسجد ایک. او میرے اے بھائی اس مسجد دے اندر اگر 2 مصلی پہ جان کہ جناب ہوننا جمعے دی جماعت اہل حدیثاں دی ہوئی ہے تے اس تو 15 منٹاں بعد ایتھے بریلویاں دی جماعت ہوئے گی, تسی انہوں پسند کرو گے؟ تم نے کہنا ہے یار اللہ کا گھر ایک ہے, مسجد ایک ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, تو یہ کیوں؟ بلکہ ایتھے تے مثال اے نہیں سی, اوتھے دی مثال, اوتھے تے اس تو بھی ابتر مثال سی. مغرب دی نماز ہوندی نا, ادھر والے امام نے اپنی نماز شروع کی, ادھر والے نے اپنی کر لی, ادھر والے نے اپنی سٹارٹ کی, ادھر والے نے اپنی کی, وہ اپنی قرات کیے جا رہا ہے, وہ اپنی کیے جا رہا ہے, وہ اپنی کیے جا رہا ہے, وہ اپنی کیے جا رہا ہے. اور یہ مصلی بچھائے کیوں گئے تھے؟ کیونکہ سارے کہتے تھے میری اوندے پیچھے نہیں ہوندی, او آندے سن میری اوندے پیچھے نہیں ہوندی. تا اودوں دے بے دین حکمرانہ نے اتھے 4 مصلی پوا کے انہاں 4 نو وکھو وکھ کر کے کیا کہ ٹھیک ہے تسی ساری زندگی آپس چی پیٹ دے رہے آجے تے اسی بادشاہ بنے روانگے. اور جرنیل کرنیل بادشاہ ہوندے سی اس دور دے, تے انہاں نے جناب اے نظام چلائی رکھیا. اور میرے بھائی اتفاق یہ نہیں ہے, اتحاد یہ نہیں ہے. اگر اس دی برائی مزید دیکھنی ہوئے نا تو ایک لودرہ دے اندر ایک مسجد دی ویڈیو وائرل ہوئی سی. ایک مسجد ہے اور اس مسجد دے اندر پیچھے کھڑے نے مقتدی, اگے کھڑے نے 2 امام, شاید کئیاں پائیاں دیکھی ہوئے. پیچھے مقتدی نے ایک صف, تقریباً ہونے نے 17-18 مقتدی, چھوٹی جی مسجد ہے. اگے 2 امام کھڑے نے اور 2 تکبیراں ہوئیاں نے, یعنی ایس امام نو چاہن والے نے اپنی وکھری تکبیر پڑھی, دوجے نو چاہن والے نے اپنی وکھری تکبیر پڑھی, اور دونوں امام اللہ اکبر, وہ بھی دوجہ بھی آندہ اللہ اکبر, وہ اپنی قرات پیا کردا ہے, وہ اپنی قرات پیا کردا ہے. اور پوری دنیا دے اندر اس ویڈیو دا تماشا بنیا, وائرل ہوئی کہ یہ کون سا اسلام, یہ کون سا طریقہ کہ 2 امام ایک مسجد میں تم نے کھڑے کر دیے. اس کے اوپر تنقید کرنے والا میرا دیوبندی بھائی بھی تھا, اس پہ تنقید کرنے والا میرا بریلوی بھائی بھی تھا, اس پہ تنقید کرنے والا حنفی بھی تھا, شافی بھی تھا, مالکی بھی تھا, حنبلی بھی تھا. الغرض ہر کلمہ گو نے اس کے اوپر تنقید کی. تو میں یہ
میں کہتا ہوں تم نے ایک چھوٹی سی مسجد میں جب دو اماموں کو اکٹھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تمہیں یہ برا لگا, تم نے تنقید کی. ذرا اپنے تصور کو لے جائیے آج سے 100 سال پیچھے جب تمہارے ترکی حکمرانوں نے اس کعبۃ اللہ کے گھر میں 4 مصلے 4 امام کھڑے کر دیے تھے اور سارے اپنی اپنی پڑھ جا رہے تھے نماز اور پڑھائے جا رہے تھے, تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ اور تم آج بہادر بنتے ہو, شیر بنتے ہو کہ ہمارا حنفی مصلی وہاں سے نکال دیا گیا, ہم نے پاکستان انڈیا کی مساجد میں لا کر اسی حنفی مصلی کو مسجدوں کے اوپر مسلط کر دیا اور ہم بہادر شیر ہیں. اتھوں تے چوک دیتا ہونا, اوتھے تے انہاں دی حکومت سی, ایتھے تے اسی اپنا حنفی مصلی پانا ہی پانا ہے. اور میرے بھائی میں خلاصہ کلام کہنا اور علل اعلان کہنا, میرے نال آج نہیں, آج تو 10 سال بعد 20 سال بعد آگے بھی کوئی گفتگو کرے گا, جو مصلی کعبۃ اللہ میں ڈالنا حرام تھا وہ پاکستان انڈیا کی مساجد میں ڈالنا بھی حرام ہے. اور اس نظریے سے امام کھڑا ہو کہ یہ میری مسجد حنفی, یہاں پہ حنفی نظام چلے گا, حنفی طریقے سے یہاں پہ میں نماز پڑھاؤں گا, حنفی فقہ کے مطابق میں یہ سارا نظام چلاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تمہاری زبانیں نہ تھیں کیونکہ حق قرآن تھا, حق حدیث تھی, تم وہاں سے مغلوب ہوئے, تم نے اسی جائے نماز کو لپیٹا, اپنی بغل میں لیا اور لا کر پاکستان انڈیا میں پھر انہی مسلوں کے نام پہ تم نے فرقہ واریت پھیلائی ہے. وہ ہے یا نہیں؟ اور بھائی جس مسجد والا بندہ آدھا پہ ہے میرا مصلی حنفی ہے, میں حنفی مصلی تو ہٹ کے کوئی گل نہیں کر سکتا, تے حنفی نام تے انہیں فرقہ واریت پھیلائی ہے کہ نہیں؟ اور روزے روشن دی طرح ایک گل یاد رکھیا کرو, ساڑھے خلاف نہ گل کرن لگیاں فوری کوئی بندے نے فوری گل کر چھڑ دینے, او یار یہ اماموں کو نہیں مانتے, اللہ کی قسم ہے 4 نہیں, آپ امام اسلام کے دین کے ہمارے سامنے پیش کریں. میں نام پیش کرتا ہوں, امام ابو حنیفہ کو میں مانتا ہوں, امام شافعی کو میں مانتا ہوں, امام مالک امام احمد بن حنبل کو میں مانتا ہوں, امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کو میں مانتا ہوں, امام ابن قیم کو میں مانتا ہوں, امام شاطبی کو میں مانتا ہوں, امام ابن کثیر کو میں مانتا ہوں. کس امام کی بات کرتے ہو؟ اماموں کا کام دین کو ہم تک پہنچانا ہے, اماموں کا کام اپنے فرقے اور اپنے نام سے نیا مذہب بنانا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں محبت کرو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, محبت رکھو امام شافعی رحمہ اللہ سے, محبت رکھو امام مالک رحمہ اللہ سے, محبت رکھو امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے, لیکن ان میں سے کسی کے نام کا مصلی نہیں بچھاؤ, مذہب نہیں بناؤ. اگر مذہب بناؤ گے تو ویسے ہی تم مجرم ٹھہرو گے جیسے یہودیوں عیسائیوں نے کیا ہے, جنہوں نے اپنے اپنے پادری وکھرے وکھرے کر کے تو انہوں نے اپنے اپنے وکھرے وکھرے فرقے بنا لے. میرے بھائی ائمہ حق ہیں, گل سن لو, ائمہ کیا ہے؟ ائمہ حق ہے, لیکن ائمہ کے نام پہ الگ مذہب بنانا حنفی یہ باطل ہے. امام شافعی حق ہیں, لیکن امام شافعی کے نام پہ الگ مذہب بنانا, کعبہ میں الگ مصلی بچھانا اور اپنے الگ شافعیوں کو اکٹھا کرنا یہ باطل ہے. امام احمد بن حنبل حق ہیں, لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام پہ مصلی کعبہ میں الگ بچھانا اور اپنے فرقے کے لوگوں کو اپنے حنبلیوں کو الگ کر لینا یہ کیا ہے؟ باطل ہے. اور جدہ میرے بھائی اللہ دے ولی سارے کی نے حق نے, ابو بکر صدیق بھی اللہ دے ولی نے حق نے, عمر فاروق بھی حق نے, امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
حق نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی حق نے، حضرت امام حسین اور امام حسن بھی حق نے، لیکن انہاں سب ولیاں دے حق ہون دے باوجود کوئی شک نہیں حق نے۔ اگر کوئی کہے گا اللہ بھی مشکل کشا ہے، ابو بکر بھی مشکل کشا ہے، یہ بات باطل ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ باطل۔ یہ بات ہے کہ تم نے اس اللہ کے ولی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، مجرم تم ہو، ابو بکر صدیق مجرم نہیں ہے۔ اگر تم نے حنفی مسلک بنایا، حنفی مذہب بنایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہے۔ کیوں؟ کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے نام سے کوئی مذہب بنایا ہوتا تو پھر لوگوں کو کہتے کہ لوگوں آؤ میرے مذہب پہ چلو، لوگوں حنفی بن جاؤ۔ ہاں جب قول ملتا ہے، حنفی کتابوں میں بھی امام صاحب کا یہ قول ملتا ہے کہ لوگوں اگر میری بات، میرا فتویٰ حدیث رسول کے خلاف آ جائے، حدیث رسول کے خلاف آ جائے تو میرے فتوے کو، میری بات کو دیوار پر دے مارنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پکے محمدی تھے یا نہیں؟ وہ جڑے آندے نے میرے فتویٰ جو میچ نہ کرے رسول اللہ دی محمد دی گل دے نال تے میری گل نو سٹ دیا جے، چھڑ دیا جے، لیکن محمد کی بات نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محمدی تھے۔ اور یہ بھی سازشیں ہیں لوگوں کی جنہوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کر اور بادشاہوں کے ساتھ بغل میں رہ کر پھر یہ حنفی مسلک بنائے اور اسے پھیلایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ ایسا چاہا، نہ کچھ ایسا کیا، اور نہ انہوں نے کبھی ایسی ترغیب دی ہے۔ یہ سارا کا سارا باطل بعد کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق؟ اچھا اگر یہ چیز جائز ہوندی تو میں چیلنج نال کہندا پیا، میں نے کوئی بندہ ائمہ رحمہ اللہ دے دور دے اندر نہ ثابت کر دے کہ کعبہ دے اندر 4 مصلے پائے۔ اگر 4 مصلے پانا یا 4 مذہب بنانا یا 4 فقہی مذہب بنانا یہ حق ہوندا تے پھر ائمہ اپنے دور دے اندر اودوں ہی کعبہ دے اندر آ کے 4 فقہ دے 4 مصلے وکرے ورگے پا چھڑ دے۔ نہیں پائے اس واسطے کہ اگر الگ الگ 4 مصلے ڈالیں گے امت 4 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایسے امت کبھی اکٹھی ہو سکتی نہیں ہے۔ جیسے کعبہ میں 4 مصلے ڈال کر امت کو تقسیم کرنا حرام ہے، اسی طرح آج دنیا کے اندر 4 فقہوں کے نام لے کر 4 فقہوں میں امت کو تقسیم کرنا یہ بھی باطل ہے اور حرام ہے۔ یار فقہ کادے واسطے ہوندی ہے؟ فقہ آج بھی ائمہ حرمین شریفین دے اندر جتنے امام موجود نے خطبے دیندے نے وہ فقہ حنفی نو بھی فالو کر دینے، شافی نو بھی کر دینے، مالکی نو بھی کر دینے، حنبلی نو بھی کر دینے، حنفی نو بھی کر دینے، ساری فقہ نو فالو کر دینے۔ مطلب کی ہے کہ قرآن و حدیث نو لین لگیاں جیڑی چیز واضح قرآن و حدیث چو نہ ملے فقہ کولوں او ہیلپ لین دینے، اور بنا تعصب جتھوں گل اچھی مل جائے جیڑی قرآن و حدیث دے قریب تر ہوئے او لے لین دینے۔ یہ مطلب فقہ نو بھی مان دینے، اور فقہ نو الحمدللہ اسی بھی ماننے ہاں، لیکن فقہ کے نام پہ جب مذہب بنائیں گے باطل تب ہوگا۔ یہ ایڈی سوکھی گال سمجھ نہیں نہ آندی کہ میں تو اور طریقے نال سمجھا دینا۔ ابو بکر صدیق کو ہم مانتے ہیں، ان کی فقہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی جو انہوں نے مسئلے بیان کیتے ہیں انہوں نے اسی ماننے ہیں نا۔ عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے جو مسئلے بیان کیے، فقہ بیان کی، اس کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، ان کی بیان کردہ فقہ مسائل کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، ان کے بیان کردہ مسائل اور فقہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یہی ماننا حق ہے۔ اگر کوئی آج اٹھ کر یہ کہے کہ میں فقہ صدیقی کا پیروکار ہوں، میری فقہ والے ادھر الگ ہو جائیں، ہم نے الگ مسجد بنانی ہے،
کوئی فاروق کی فقہ الگ لے آئے، کوئی مالکی، کوئی عثمانی فقہ الگ لے آئے اور علوی الگ لے آئے، ہم کہیں گے کہ خلفاء حق ہیں، ابو بکر صدیق حق ہیں، عمر فاروق حق ہیں، عثمان غنی حق ہیں، علی المرتضیٰ حق ہیں، لیکن ان کے نام سے الگ فقہ بنانا یہ باطل ہے۔ ایسے ہی ائمہ اربعہ حق ہیں، لیکن ان کے نام سے الگ الگ فقہ رواج دینا، اس کی طرف دعوت دینا، یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اس واسطے رب العالمین نے کیا؟ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اے جڑا کعبۃ اللہ، اللہ پاک نے اس نو لوگاں واسطے، جہان آلیاں واسطے ہدایت دا مرکز بنایا ہے۔ چھڑ دیو اج نفرتاں، اگر اسے اللہ دے مرکز ہدایت دے اندر اج اگر رفع الیدین نال سارے امام نماز پڑھان تے مسلمان تیرا حق بندا ہے۔ جس بندے تیرے دل دے اندر رفع الیدین دی نفرت پائی سی، اونوں چھڑ دے، محمد دی سنت نو بھی نہ جان دے اور مرکز ہدایت دے عمل نو بھی نہ جان دے۔ اگر پاکستان دے اندر تو کلم کلا چوتھی صف وچ کھڑا ہو کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوندا ہے، تو آہستہ جی بھی کہہ جانا نا آمین، تے امام صاحب نماز دا سلام پھرن تو بعد تون چوک چوک کے ویندے نے کہ جرم کنے کیتا ہے، تے اے زید چھڑ دے، کیونکہ تیرے دل چ نفرت پائی گئی ہے۔ جا اس مرکز ہدایت میں دیکھ، امام کہتا ہے ولا الضالین، بیک وقت لاکھوں آوازیں ہوتی ہیں، آمین کی خوبصورت گونج ہوتی ہے، جس کو ابو داؤد نے بیان کیا، بخاری مسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جب مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ہوتی تھی تو سارے مل کے جب آمین کہتے تھے وَإِنَّنَا لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ، تجھے اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، تو آمین بھی کہے گا، کیوں؟ مرکز ہدایت میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور تو رفع الیدین بھی کرے گا۔ تجھے کہنے والا، مذاق اڑانے والا اڑائے گا، او مکھیاں کیوں مار دے ہو؟ کوئی آکھے گا شریر کوڑے دی دمہ تر ہاتھ کیوں چک دے ہو؟ جے مکھیاں مارنا یا شریر کوڑے دی دمہ تر ہاتھ چکنا ہے، اس طرح کرنا، تو پھر نماز شروع کرنے لگیاں کی کری دا؟ ادو کہڑا ہاتھ ہے میں سائڈ تے لے کے آئی دینے، انج نہیں کر دے سارے مسلک۔ تو میرے بھائی، اگر یہ نعوذ باللہ جیسے پاکستان انڈیا میں مکھیاں یہ وہ مشہور کیا گیا، پھر پہلا رفع الیدین بھی مکھیاں مارنا ہے، پھر میں جسارت کے ساتھ یہ کہوں گا تمہاری نماز کا آغاز بھی مکھیاں مارنے سے نعوذ باللہ شروع ہوتا ہے۔ ایویں کچیاں گلاں، پرانیاں کہانیاں، کچیاں کہانیاں، انہاں دی کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ ہدی للعالمین، اللہ نے مرکز ہدایت کعبۃ اللہ نو بنایا، کعبۃ اللہ نو فالو کرو، ائمہ نو فالو کرو، اور قرآن و حدیث دے اندر جو دین ہے اس دین نو فالو کرو۔ ایسے چیز نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے لازم کر دیتا ہے، اور اللہ حکم الحاکمین نے اس کعبۃ اللہ نو امن والا شہر بھی بنایا، اور اس دے اندر کعبۃ اللہ اور جڑا مکہ پورا شہر ہے نا، اللہ پاک نے انہوں حرمت والا بنا چھڑیا۔ ایتھے پابندیاں نے، نمبر 1، مکہ دے اندر جنگ کرنی حرام ہے، جنگ کرنی حرام ہے، کعبۃ اللہ دے اندر بھی جنگ کرنی حرام ہے، منع ہے، اور مکہ دا درخت کٹنا بھی منع ہے، اور اوتھے دا شکار کرنا بھی منع ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس گھر دی شان دی وجہ تو اس گھر نو اتنی شان دیتی ہے کہ اوتھے کوئی شاید ڈگی ہوئے نا، گر جائے، انہوں بھی اٹھانا منع ہے۔ اگر تسی آج عمرے دے گئے ہو تو کسی دی کڑی ڈگی ویکھو انہوں چکنا نہیں، منع ہے اسپیشلی، کئی جگہ تے لکھیا بھی ہوندہ ہے، انہوں پتہ کنے آگے چکنا ہے؟ کچھ لوگ نے جنہاں دی ڈیوٹی لگی ہوندی، اور اسپیشلی اسی جدو باب فہد انٹر ہوئیے نا، تے شروع دے اندر نا ایک امانت خانہ آندہ ہے کہ لوگاں دی گری ہوئیاں چیزاں اور امانتاں اوتھے سیو ہوندیاں نے، اوتھوں دے بندے خود جان گے، کوئی بھی ڈگی ہوئی چیزیں خود چکن گے، کسی حاجی نو چکنا الاؤ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیتا ہے۔ ہاں حدیث پاک دے اندر یہ موجود ہے کہ جس بندے نے چک کے شاید اعلان کرنا ہوئے نا
کیا پئی کسی دی چیز گم ہوئی جے دسو کندی ہے تے لے لوے اس بندے واسطے جائز ہے تو اس واسطے انہوں نے اعلان والی الگ کمیٹی اتوں دی حکومت نے بنائی ہوئی ہے جس دی وجہ تو اتنے کوئی ڈگی ہوئی چیز بھی چکنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ گھاہ تک کٹنا بھی منع ہے سوائے اس گھاس دے جڑا بندے نے گھر بنایا گھر دے اتنے چھت دے اتنے گھاہ بسا اوقات ہو جاتا ہے بارشاں آئیاں مٹی آئی وہ مٹی تے بارشاں رل کے کدی گھاہ اگ پیندا ہے نا تو وہ پٹنا وہ تو صاف کرنا اس چیز دی دین نے شریعت نے اجازت دیتی ہے باقی اصحاب الفیل دا واقعہ بھی اسے گھر دے نال متعلق ہے جڑا پہلے بھی کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ابرا اپنا لشکر 60,000 دا لے کے آیا جس دے اندر 13 ہاتھی سی 100 تو زیادہ گھوڑے سن مضبوط فوج سی تو انہیں اس گھر نو ختم کرنا چاہیا تو اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر دیتا لیکن اللہ دا گھر اج تک محفوظ ہے اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو کعبۃ اللہ دی بھی قدر کرن دی توفیق دے اور پورے مکہ شہر نو بھی قدر اور عزت دیاں نگاہاں نال ویکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نے وہ شہر بڑا عظمتاں والا شہر بنایا ہے تے افسوس نال مینوں آخری گل کرنی پینی ہے کہ ساڈے ہاں ایک جڑے قبر پرست لوگ نے نا پاکستان انڈیا دے انہوں نے ایک جملہ مشہور کیتا ہویا مکہ دے موڈ بدو مکہ دے موڈ نعوذ باللہ بدو یعنی انہوں نے یہ اشارہ دیتا ہویا کہ مکے والے تسی ویکھنا ہی نہیں اتھوں دے لوگوں نو ویکھنا ہی نہیں کیوں ان کی اور ہماری نماز سیم نہیں ہے اگر تم ان کو غور سے دیکھو گے کہیں تم سنت پہ نہ آ جانا کہیں سنت کو اختیار نہ کر لینا کہیں ہمارا جو حنفی بت ہم نے بنایا وہ اس کو چھوڑ نہ بیٹھنا تم اس تعصب دی وجہ سے انہوں نے جملہ بنایا مکے دے موڈ بدو اللہ نے مکہ نو بھی شان عطا دیتی ہے اور اوتھے رہن والیاں نو بھی شان عطا کیتی ہے ہاں ہر جگہ تے کچھ اچھے کچھ ماڑے ابو جہل بھی تے اوتھے دا رہن والا سی نا اوتھے دا رہن والا سی لیکن اچھے ماڑے ہوندے نے لیکن مکمل تسی جدوں مکہ نو پوندے ہوگے نا اور انہوں برا کہو گے تے پھر ممکن ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے کیوں کہ اتنے اللہ دا گھر ہے اور اللہ نے اس شہر نو یہ عظمتاں دیتیاں نے تے جے تسی برا کہو گے تے تسی نبی دی بھی نافرمانی کر رہے ہو اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو اس دی قدر و منزلت پہچانن دی توفیق دے اور اللہ پاک سانو سب نو بار بار کعبۃ اللہ دی حاضری بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین